बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राय शफ़क़त अली ख़ान साहब। ये डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये PhD हैं प्यास इंस्टीट्यूट से और बायोलॉजिकल साइंसेस में बेसिकली ये स्पेशलाइज़ करते हैं और इनका बेसिकली एक वायरोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज इनका हमने टाइम लिया स्पेशली लंपी स्किन के हवाले से एक बहुत बड़ा आउटब्रेक जो पाकिस्तान को देखने में आया है। तो सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। तो सर लंपी में हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये लंपी जो मसला था पाकिस्तान में पहले से भी था, रिपोर्ट नहीं हुआ या इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा आ गया, रिपोर्ट हो गया, किस तरह से आप देखते हैं ये कहाँ पे सर मसला है? अगर बीमारी आई भी तो है तो आपके ख़्याल में ये बीमारी की ओरिजिन क्या है, कहाँ से आपको लगता है कि ये बीमारी पाकिस्तान में आ गई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुज़म्मिल साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बड़े इम्पोर्टेंट मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, इसकी जो आउटब्रेक्स हैं या जो बाकी चीज़ें हैं वो तो ये नई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात है कि जो मीडिया ने चीज़ें प्रोपोगेट की हैं, उन्होंने कहा है कि एक नई बीमारी की इमरजेंसी है, जबकि इस बीमारी को जो डिटेक्ट किया गया वो 1929 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा वायरस को भी डिटेक्ट किया है और इसका उस वक़्त से ये मौजूद है फील्ड के अंदर। लेकिन जैसे बाकी वायरसेस म्यूटेट हो जाते हैं या उनकी न्यू फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल कोविड-19 है। जी। कोविड-19 को यही वायरसेस है लेकिन म्यूटेशन के बाद यही पैथोजेनिक फॉर्म में आ गया। ठीक है। इसी तरीके से ये एक पॉक्स वायरस की जो फैमिली के अंदर से ताल्लुक़ रखता है और इसके जो है इसमें जो सबसे बड़ा गुड फैक्टर है ना, पॉक्स की जो वैक्सीन है जो इस वायरस से रिलेटेड है वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है। पॉइंट है। अच्छा जी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने का मतलब है कि जानवर को एक बार एक्सपोजर हो गया ना तो वो जानवर फॉर लाइफ उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इसकी जो इम्यूनिटी है वो आगे मदर से न्यू बॉर्न में नहीं आएगी। अच्छा। जो न्यू जनरेशन है उसे आपने सिर्फ प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो ये डिजीज़ कंट्रोल रहेगी। आपने देखा कि पहले जितना आउटब्रेक आया फिर उसके बाद इसकी पीक आई जब हमारे एनिमल्स ने मूवमेंट स्टार्ट की। जी। अच्छा, जब एनिमल्स ने मूवमेंट स्टार्ट की ईद कुर्बान के मौके के ऊपर, इसकी पीक आने की वजह ये थी कि हमने इस बीमारी में इतने जानवरों की लेवल पर मूवमेंट हुई कि पूरे पाकिस्तान में फैल गया। इसको मैं एक और तरह कहूँगा कि ये एक नेचुरल तरीके से हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो। सही। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से आपने ये देखा कि अब जो केसेस आ रहे हैं तकरीबन ना होने के बराबर, अब बहुत कम हो गए। हाँ जी। जो मेजर लॉसेस थे वो चले गए। उस मेजर लॉसेस में जो मैं समझता हूँ या जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है, इसके अंदर मेजर लॉसेस थे हमारे फार्मर की सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस और उन लोगों की मैनेजमेंट की। मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन, मेरा तकरीबन 23-24 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड से। अगर मैं अपनी एजुकेशन का टाइम भी शामिल कर लूँ तो 1994 के बाद से मैं इससे रिलेटेड हूँ। जी, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बंदा एक प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट करता है तो वो मेंटली फील करता है कि वो उस तरह का आदमी बनेगा। जी। तो ये तकरीबन 25 ईयर से भी ज़्यादा बन जाता है ये मुद्दत जो मैं इसके साथ गुजार रहा हूँ। जी। अच्छा, लोग ये करते हैं कि अभी जो हमारा उनका कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है ना, जो जानवरों के जो घर बनाते हैं, जो बाड़े बनाए जाते हैं, वो एक चार दीवारी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंटें रखते हैं, ईंटें रख के साथ ही एक बंद सा कमरा बना लेते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, उससे हुआ क्या, एक रेनी सीज़न लंबा हो गया, अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई, नंबर 2 ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई और टेम्परेचर भी बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं तो इससे ये चीज़ होती है कि जो ये हमारी स्किन इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती हैं। सही। आप देखें जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग छोड़ के बाकी सब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और नंबर 2 हमारे टेम्परेचर वेरिएशंस हैं उसके अंदर स्किन इन्फेक्शंस कम है। स्पेशली एनिमल्स में आप देखें तो चंद बीमारियाँ हैं जिनके अंदर स्किन इन्फेक्शन है। जी। उनमें से जो अगर एक ज़ख्मों की शक्ल में आई है, एक जो उनकी गिल्टियों की शक्ल में नमूदार हुई है, अगर फोड़ों की शक्ल में नमूदार हुई है तो वो LSD लंपी स्किन डिजीज़ आई। लोगों को ये एक्सपीरियंस ही नहीं कि लंपी स्किन डिजीज़ को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, अगर एक जगह पर पेरी अर्बन एरिया आप विज़िट करें, वहाँ पर
نیچے سے گرمی ہے, گرم جگہ بنی ہوئی ہے, اینٹیں موجود ہیں. ہاں جی. اچھا, اوپر سے دن کے وقت انہوں نے پنکھے بھی نہیں لگائے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. اچھا, اور انہوں نے برآمدے کو 3 جگہ سے بند کیا ہوا ہے, 3 جگہ کھلی ہوئی ہیں. اچھا, اب وہ جو اس جگہ کے اندر جو جانور بندھے گا, آپ اندازہ کریں کہ جس کو فیور بھی ہے, حبس بھی ہے, 106 ٹمپریچر ہے, اب کیا جانور وہ لمپی اسکن ڈیزیز سے بیمار ہوگا یا اس ہائپر تھرمیا سے بیمار؟ بالکل سر, یہ آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کی سر. یہی وجہ ہے کہ جو کیسز آئے نا جولائی اگست میں, جی جی, اس میں مورٹیلٹی زیادہ ہوئی ہے, اس کے پہلے مورٹیلٹی کم تھی, اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ بینگ اے وائرولوجسٹ میں نے یہ دیکھا ہے چیزوں کو کہ جو نیکسٹ 2 to 3 منتھس آئیں گے ان کے اندر نیگلیجیبل کیسز ہو جائیں گے. ہاں جی. اس کی ریزن ہے کہ ایک ٹمپریچر سپورٹ کرے گا. اگر ٹھنڈا ٹمپریچر ہو جہاں پر جانور کو تھوڑی سی کولنگ افیکٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر اسکن انفیکشن کم ہوتی ہے. ہاں. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں سر, یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ جس جانور کو ایک دفعہ بیماری آ گئی, جی جی, ہلکی آئی یا زیادہ آ گئی, وہ ساری زندگی لائف ٹائم امیون ہو جائے گا, اس کو دوبارہ بیماری نہیں آئے گی. تو سر وہ اینیمل جس کو ویکسین ہو گئی اور اس کو بیماری نہیں آئی, اس میں تو ہمیں ہر سال ویکسین کرنی پڑے گی؟ نہیں, ویکسین میں ہم کیا کر رہے ہیں, جی, ویکسین میں ہم اس کو وہی وائرس ہی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ایسے ہی جب وائرس انٹروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اندر, اس کے اگینسٹ امیونٹی پیدا کر رہا ہے. جو اس کے اگینسٹ امیونٹی, ہم اس میں جو امیونٹی لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کراس امیونٹی اس میں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو وائرس لگایا جاتا ہے وہ گوٹ پاکس کا. ٹھیک ہے. گوٹ پاکس کا جو وائرس ہے وہ اس کو امیونٹی پیدا کرتا ہے اگینسٹ لمپی اسکن ڈیزیز وائرس کی. جی. تو جہاں جہاں پر جو ہم نے ویکسین لگائی ہے یا جن جانوروں کو ویکسین نہیں بھی لگی وہ آن رسک تھے. جی. جو ایٹ رسک تھے ان جانوروں میں انڈائریکٹلی تھرو فارمرس, تھرو کامن پلیس آف فوڈر, تھرو کامن ٹرپس, ہر جگہ سے کہ جانوروں کے اندر یہ وائرس گیا. جی. اچھا, اب ان کے جانے سے یہ کام ہوا ہے کہ ان میں امیونٹی پیدا ہو گئی ہے, لیکن اب جب دوبارہ اگر کوئی ہوا مسئلہ مسائل آئے گا تو ان میں مائلڈ سائنز آئیں گے. سر ایک تو آپ نے یہ گوٹ پاکس کی بات کی ہے جو سرکاری لیول پہ ویکسینز لگتی ہیں. سر ڈریپ نے بھی کوئی 5 ویکسینز اپروو کی تھی جس میں یہ MST کی ہے, ٹرکی کی ویکسینز ہیں. تو سر وہ تو ٹپیکل جو وائرس ہے LSD وائرس ہی ہے. اس کے اندر سر آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر کسی جانور کو ویکسین لگ گئی ہے اور وہ بھی سر اس کو دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی ویکسین کروانے کی, یا آپ کو ہر سال کروانی پڑے گی؟ جو ایک ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ وائرس سے ویکسین بھی پریپیئر کرتے ہیں. جی سر. جبکہ اس میں جو وائرس سے ڈائریکٹ ویکسینز پریپیئر کی جاتی ہیں وہ لائیو ویکسینز ہیں. جی سر. اچھا, لائیو ویکسینز میں رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں. جی سر. اچھا, تو جو ہم گوٹ پاکس سے ہم نے پریپیئر کی ہے انٹرنیشنل لیول پر, یہ ریکمینڈڈ اسٹریٹجی ہے. اس میں انفیکٹ انہوں نے جو یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے اس لیے اپنائی گئی ہے کہ جانوروں کو موقع دیا جائے کہ ان میں ایک جگہ پر آؤٹ بریک آیا ہے یا ایک جگہ پر جانور کو ویکسین لگ رہی ہے تو جو جانور ایٹ رسک ہیں ان میں ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے. صحیح. اچھا, اگر ایز سچ اس ویکسین کو دیکھا جائے, اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جو ایک بندے کو بیک گراؤنڈ نالج ہوتا ہے وہ چیزیں سمجھتا ہے. ایک چیز کلیئر کر دیں کہ کوئی دنیا میں ایسی ویکسین آج تک نہیں بنی جس کی 100% پروٹیکشن. ٹھیک ہے. دنیا میں وہ ویکسینز جن کی مور دین 90% پروٹیکشن لیول ہوگا انہیں ہم کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ ویکسین. ٹھیک ہے. جو یہ ویکسین ہے اس کی 70% پروٹیکشن ہے, اور اس ویکسین کے ساتھ جو آپ کی جانوروں کی مورٹیلٹی پیٹرن ہے نا پوری ورلڈ میں جو رپورٹڈ ہے وہ 5% تک. صحیح. الحمدللہ ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے اور اتنی زیادہ اس میں جو لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, جو مینجمنٹ ان کی امپروومنٹ کروائی ہے. مینجمنٹ ہم یہی امپروو کروا سکتے تھے کہ بجائے وہ اس بند کمرے کی بجائے ان کو باہر شیڈی ایریاز میں جانوروں کو بندھوایا گیا, ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کی گئی, ان کو کہا گیا کہ ان زخموں کو صرف مینیج کریں آپ, اور ان جانوروں کے اوپر جو ویکٹر آ رہا ہے, جو اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, مایسیز ہو رہی ہے, جہاں کیڑے پڑ رہے ہیں, ان کو روکا جائے. جب لوگوں نے اپنے جانوروں کے اوپر مایسیز میں ہم نے بڑی میں اسی پروگرام کے حوالے سے بات کر دوں, ہم نے بڑی ایک نا سستی سی آئنٹمنٹ ریکمینڈ کی اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا سر. اچھا, اس میں یہ کام کیا ہے کہ جو نیگووان ہے اس کو اگر آپ منرل آئل میں مکس کر کے اگر زخم کے اوپر لگائیں گے 1 to 2% جو بنا ہوگا اس سے ایک تو مکھی نہیں بیٹھے گی, نمبر 2 ہیلنگ کا پروسیس بھی ہوگا. اچھا,
اور یہ مکھی نے اس جو مین اس میں چیزوں کی مورٹیلٹی ہوئی ہے، جن جانوروں جو مرے ہیں ان کے اندر جو ایڈیشنل فیکٹر ہے وہ ہوئے ہیں وونڈس کی کیئر نہیں کی. اچھا وونڈس کو جو خراب کرنے میں کردار ہے اس میں مائسیس کا کردار. مائسیس ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ جو بڑی مکھی آتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ زخم کو خراب کر کے اس کی پینیٹریٹ کر کے اسکن کے اندر چلے جاتے ہیں. ایک چیز. نمبر 2، میری ایک گزارش ہے سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ اگر آپ نے کوئی چیز وائرل کرنی ہے تو اس کے لیے کائنڈلی جو سائنٹیفک لوگ ہیں جن کے پاس سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے آپ ان لوگوں کی کنسلٹ کریں، ان سے مشورہ کریں. میں آپ کو چند رومرز شیئر کرتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں نے کیسی رومرز اڑائی ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ 3 مہینے سے کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے ان کا گوشت بین کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، بینگ اے ویٹنیرین، بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف لائف اسٹاک، مجھے وہ نوٹیفیکیشن آج تک نہیں ملی. میں نے لوگوں سے کہا مجھے وہ نوٹیفیکیشن لے آئیں، میں اسے چیلنج کرتا ہوں. وہ نوٹیفیکیشن آج تک نہیں ملی. سر یہ دودھ کا بہت ایشو بنا ہے. اچھا اس کے بعد ایک لوگوں نے کہا اس کی دودھ میں، پہلی بات ہے کہ دودھ میں اس کا وائرس ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا اور نہ اس کا سورس ہے. ایسے ہی اگر دودھ کی بات کریں تو اس میں ٹوبرکلوسس کا پرابلم آتا ہے، لیکن ہمارے بوائلنگ دودھ کرنے سے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس کا پرابلم بھی کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی. اچھا اور دوسری، دودھ اور گوشت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب لوگوں کا کہاں کانفیڈنس بریک ہوا؟ جو میرے حساب سے بریک ہوا، ان کسائی حضرات نے لوگوں کو جو جن لوگوں کی جانوروں کی کیئر نہیں کی گئی، جانوروں کی سکن خراب ہو گئی. اچھا جانوروں کے وہ مائسیس کی وجہ سے گوشت کے اندر وہ چلے گئے کیڑے. اچھا جب وہ گئے کیڑے، اچھا اب وہ جانور تو بیمار تھا، خراب تھا، ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کے انہوں نے لوگوں سے لے لیے سستے داموں، پھر ان کو ذبح کر کے جو ہے اللیگل سلاٹرنگ کے اندر لے کر آئے. اچھا جب لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس ان کا بریک ہوا، اس کانفیڈنس کے ریئیکشن میں اور LSD کی پروموشن، ایوری پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، جب پروموشن کی جاتی ہے اس کے اگینسٹ ایک لازمی پروپوگنڈا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایون آپ مورل ویلیوز پوری دنیا میں سیم ہے ارسپیکٹو آف دا ریلیجن، لیکن آپ دیکھیں ان کے خلاف بھی ایک کمپین چل رہی ہوتی چاہے وہ منیمم لیول پر ہو. اچھا ایک اور بندہ مجھے ملا، وہ کہتا کہ جناب میرے ساتھ والے جانوروں کے باڑے میں ایک گاڑی آئی ہے پیلے رنگ کی، اس کے اوپر جانور بنے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ایک جانور جو ہے نا یہ ہم نے نا ضائع کرنا ہے، آپ ہمیں دیں، ہم نے لوڈ کر کے لے جانا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تحصیل فیصل آباد میرے انڈر آتی ہے، پیلی گاڑیاں میرے پاس ہیں، جانور اس کے اوپر لگے ہوئے وہ میرے پاس ہیں، میں ان گاڑیوں کا میں ان کا انچارج بھی ہوں، POL میرے ذریعے جاتا ہے، میں نے کہیں نہیں بھیجی گاڑی. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایک آدمی کے پاس ویسٹ پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ اس سے پوچھے بغیر ویسٹ اٹھانے جائے تو وہ ویسٹ نہیں اٹھانے دیتا. 50 روپے کی ویسٹ نہیں اٹھانے دیتا جو اس کے پاس بوٹلز پڑی ہوتی ہیں. تو کیا لاکھ کا جانور کیوں اٹھانے دے گا کسی رسپانسیبل بندے کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا جب وہ لاکھ کا جانور نہیں اٹھانے دے گا آپ کو، تو کیا آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ جو بندہ یہ رومرز اڑا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کو میرے پاس بھیجیں کہ فلاں گاڑی آئی ہے، اس کی آخر ظاہری بات ہے کوئی ڈرائیور ہوگا، کوئی پکچرز ہوں گی، جو بندہ لے کے جا رہا ہوگا، کوئی اس کا موبائل کانٹیکٹ ہوگا، آپ نے بھیجی ہے تاکہ میں اس کے خلاف FIR درج کراؤں جو بندہ یہ کام کر رہا ہے. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں نے ایک جگہ ایک اور ٹاک دیکھی، بڑی رسپانسبل ذرائع سے مجھے وہ ٹاک ریسیو کی گئی. اسسٹنٹ کمشنر صدر نے مجھے بھیجی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے کہ یہ جو آپ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں نے ان کو تمام ایکٹیویٹیز بتائیں. اچھا اب جو وہ ریکارڈڈ فارم میں میسیج تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو لومو والے تھے نا ملازمین، انہوں نے جنگ روڈ بلاک کر دیا. اچھا جنگ روڈ بلاک کیا تو اب وہ لومو کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو کسی نے ایک کیا جی لائف اسٹاک والے ساڈا کچھ بھی نہیں کرتے پہ جناب جی. اب وہی لومو کا بندہ جو ان کی ویجز کے لیے بات کر رہا تھا، اس نے نا ایک لیکچر دینا شروع کر دیا لمپی اسکن ڈیزیز کے اوپر. اچھا ویری ٹو سے اب وہ بات کر رہے ہیں خبردار جے کسے بندے جناب جی جانور دا دودھ استعمال کیتا، خبردار جے کسے گوشت استعمال کیتا،
اس بندے کا نقصان ہوئے گا, وہ بندے نو جناب جی بڑی بیماری لگ جائے گی. اچھا اب میں اس کی وہ چیزیں سنتا جا رہا ہوں اور میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اب اس یہ جہاں جہاں وائرل ہو رہی میں اس کو کیسے کنٹرول کروں. نہیں کر سکتے آپ. اچھا لیکن میں نے اس کے لیے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی. میں نے اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنائی, اپنے ہائر اپ سے ڈسکس کیا. ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ کا کتنا سٹاف ہے, کتنے گاؤں ہیں, کتنی جگہ ہیں. ہم نے کارپیٹڈ ہر گاؤں کے اندر ایک بیٹھک ارینج کروا دی. گریٹ. ہر گاؤں کے اندر ہمارا ویٹنری آفیسر, ویٹنری اسسٹنٹ جو بھی تھے, انہوں نے جا کر اعلان کروا کے لوگوں کو اویئرنیس دی, آپ دودھ استعمال کریں, گوشت استعمال کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس سے یہ صرف انہوں نے نا ایکٹیویٹی فیصلہ آباد میں کی, انہوں نے آل پنجاب کروا دی. صحیح ہے. اس سے یہ ہوا کہ ود ان ویک ایک ہی میسیج پورے پنجاب کے اندر چلا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. اب یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بینگ اے ٹیکنیکل پرسن, ٹیکنیکل پرسنس کو انگیج کریں, ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی ڈسکشن کریں, ٹیکنیکل بنیادوں پر چلیں, تو یہ لوگ اس سے کافی حد تک لوگوں کو افادہ ہو. اچھا سر ایک اور بات بتائیے گا سر, بیماری یہ تقریباً پچھلے سال اکتوبر میں رپورٹ ہو گئی تھی, تو سر یہ آہستہ آہستہ ٹریول کرتی کرتی یہ ادھر بھی آئی, پھر آگے گلگت بلتستان, یہ آگے نکل کے پورے پاکستان میں پھیل گئی. تو سر شروع میں کچھ سیرم مارکیٹ میں آئے, کچھ اوروفینو کے اس پہ بیچ لگے ہوئے تھے, کچھ اوروفینو کمپنی کے نام سے کچھ وہ برازیل کی ویکسینز بھی آئیں. آپ ان کو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو کوئی ڈیٹا نہیں ملتا, تو یہ بہت سیل ہوئی ہے. تو اس کے اوپر سر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جتنا سیرم مارکیٹ میں اویلیبل تھا لوگ لگاتے رہے ہیں, کوئی 5000 کی ڈوز دیتا رہا, کوئی 10 کی دیتا رہا, کوئی 2 کی دیتا رہا, اس میں سر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے سر؟ یہ جو جعلی ویکسینیشن یا جعلی جو سیرم تھے, اس میں سر کیا ٹیک آن آپ کا؟ اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے بڑی اگریسو ایکٹیویٹی کی ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو ٹریس کر کے کہیں پہ ضائع بھی کروایا گیا ہے. اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ لائف اسٹاک کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ جا کر میڈیسن چیک کر سکتے. صحیح. اس کے لیے ہم نے کولیبوریٹو جو ہے اپنی کمپین کے اندر شامل کی ہیں, ڈرگ انسپیکٹر شامل کیے ہیں. جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کے ساتھ مل کر خوشاب کے اندر ساری ایکٹیویٹی کی ہے, پھر باقی جگہ پر بھی فردر کی گئی ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک نا بات بتاتا ہوں کہ نا ایک بڑا رسپانسیبل آدمی نے مجھے نا کال کی لاہور سے, جی کہ جی ہمارے جانور مر گئے. میں نے ٹریس کیا, میں ادھر گیا, ان کے جانور جو تھے نا جتنی وہ بتا رہے تھے اتنے جانور نہیں تھے, ان کے 2 جانور بیمار تھے صرف. اچھا جب بیمار جانوروں کے پاس میں پہنچا تو میں نے پوچھا بھی آپ نے کیا کچھ کیا. انہوں نے کہا جی اسی اے دوائی لوائی, انہوں نے سیرم کی بھی بات کی. ٹھیک ہے. میں فوری طور پر میں گیا ادھر اسٹور پہ گیا. اسٹور پہ جا کر میں نے کہا سب سے پہلے میں چیک کروں کہ وہ سیرم اویلیبل بھی کہ نہیں. جب میں ادھر گیا ہوں ادھر سیرم اویلیبل تھا یا نہیں تھا, وہ ہیومن ہاسپٹل میڈیکل اسٹور تھا. اچھا انہوں نے کہا جی ساڈے کو تو شاہی کوئی. اچھا اب وہ میرا سٹاف کلیم کر رہا ہے کہ ایتھو اسی دوا ایتھو انہوں نے لیا ہے, یہ لیا کے انہوں نے لوایا تو میرے کو لوایا. اچھا اب نہ مدعی بول رہا ہے نہ آگے چیز چل رہی ہے, لیکن ہم نے اس چیز کو اپنے لیول پر لوگوں کو اویئرنیس ضرور دی کہ اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ سیرم کی ریکوری لیول بہت کم تھا. اچھا اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پورا کا پورا ایک علیحدہ کا پروگرام بن جاتا ہے. جی جی. میں صرف سرسری سی بات کروں گا کہ جب جانور کے اندر ہائپر تھرمیا بن جاتا ہے نا, یا ہائپر تھرمیا سے زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے, 2-3 دن اس کو بیمار رہ جاتا ہے, لیتھارجک, اس کا امیون سسٹم بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے. جی جی. جب امیون سسٹم ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جب باقی چیزوں کے لیے اس میں میڈیسن بھی نہیں کام کر رہی ہوتی. اور آپ کو بات بتاؤں کہ وہ اتنا کہ جانور اندر سے افیکٹڈ ہوتا ہے کہ اس کو جو ریسیپٹرز جنہوں نے دوائیاں قبول کرنی ہے وہاں پر ان کی بھی پروگنوسس جو ان کا رسپانس بڑا پور ہو جاتا ہے. جی. ہم نے فیلڈ میں دیکھا کہ سیرم کام نہیں کر رہا تھا, اسی جانور کا بلڈ لگا کر نکال کر لوگوں نے لگایا ہے اور اس کا ریکوری ریٹ زیادہ اچھا تھا. آٹو ہیموتھراپی, آپ اسے آٹوجینس ویکسین بھی نہیں کہہ سکتے. جی. آٹو ہیموتھراپی. اچھا آٹو ہیموتھراپی کا نام دے سکتے ہیں. جی. اچھا اب اس کے لاجک بیہائنڈ کیا تھا, کیا چیزیں چلیں یا کیا کچھ تھا, لیکن وہ صرف ان جانوروں میں کیا گیا جن جانوروں پہ دوائیوں کا رسپانس نہیں آ رہا تھا, جو جانور بیٹھ گئے تھے. اچھا اب ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نے باقاعدہ بلکہ یہاں تک کوشش کی کہ اپنے عملے کو ایک باقاعدہ جو تھی نا سستی اور اکنامک
ट्रीटमेंट का प्लान दे दिया। जी अब ने उनको कहा कि ये प्लान चल रहा है, हमारे वो एक्सपर्ट्स की टीम ने बनाया था। जी जी फिर उसे हमने एक वीक बाद रिवाइज़ किया, जो लोगों को नई सजेशंस आई। फिर भी यानी हमारी कोशिश है कि सस्ते से सस्ता इलाज हो, इफ़ेक्टिव हो, टू द टारगेट हो, बंदे को पता हो भी क्या कुछ करना है। तो जब हमने उन चीज़ों पर काम किया तो उससे काफ़ी हद तक जो रिकवरी रेट्स थे वो पहले से कई गुना बेहतर हो गए। सही है। तो सर ये एक नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, बल्कि ये सोशल मीडिया चैनल्स पे भी बहुत चलता रहा कि हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितनी भी फेक वैक्सीनेशंस हैं, सीरम हैं, उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो ये भी सर फेक है या ये ठीक नोटिफिकेशन है? इसमें यह चीज़ है कि वो जो नोटिफिकेशन की हद, वो नोटिफिकेशन में उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है वो अपने स्टाफ को, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, सॉरी, उनको दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपने लेवल के ऊपर ये हर एक बंदे पर लाजिम था कि वो जाएगा, कार्रवाई करेगा, और साथ जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर लेगा। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर्स ने एक्सीलेंट काम किया है और उन्होंने हर जगह पर जाकर उनके ऊपर रेड किए हैं। और हम कह सकते हैं कि अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे कि किसी जगह पर वो अवेलेबिलिटी नहीं है। जो बंदे उसके बैक बिहाइंड थे उनके ख़िलाफ़ भी लीगल एक्शन लिया गया है। सही है। और इसको फर्दर इंश्योर करने के लिए भी उनके साथ वक्तन फ़वक्तन हम फिर भी मुख्तलिफ स्टोर्स जो हैं वो चेक करते रहते हैं। अगर कहीं भी रिपोर्ट हो तो हम उस टीम को साथ लेकर इसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाना, उन बंदों को जो है बिहाइंड द बार्स करना, ये हमारी लीगल और मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं ऐसे एक बात तो अब एक्सेप्ट करूँगा, मैं चूँकि फैसलाबाद से ही हूँ, मैंने सर 2-3 स्टोर्स पे अपने तौर पे पता किया था यहाँ पे। तो जिन स्टोर्स पे मैंने पता किया वो तो कहते हैं हमने भाई ये चीज़ें नहीं रखी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमारे पास लोग आए, उन्होंने हमें कहा, वो सर उनकी ना चेन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आवाम डरी हुई थी और मैसेज चला गया कि यार ये आप टीका लगाएं, ठग करके ठीक हो जाएगी। जब फार्मर आता है शॉप पे मेडिसिन लेने के लिए, वो नाम लेता है कि यार मुझे सीरम दे दो, वो उस दुकानदार की मजबूरी बन जाती है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने रखा, कुछ ने नहीं रखा। लेकिन मुझे फैसलाबाद में आपकी बात ठीक है वो नहीं मिल रहा। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन था। तो सर ये फैसलाबाद के अलावा पूरे पंजाब में ही आपने इसको ऐसे ही कंट्रोल किया? ये सर इसी तरह जो कि पंजाब लेवल से में इंस्ट्रक्शंस आ रही थी तो उसी तरीके से हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पूरी एफर्ट्स किए। चलिए दैट्स ग्रेट। चलें सर, आज का सेशन हमारा आपके साथ बहुत यूज़फुल रहा। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।